مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ سیام میں پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے، ماہ رمضان کا۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ عشر رحمت میں بھی، عشر مغفرت میں بھی، اور آخری عشرے میں بھی، جس میں ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں مصروف ہوں گے۔ بہت سارے ہمارے برادران مسجد میں اعتکاف کر رہے ہوں گے، اور اس کے درمیان کچھ تاریخی واقعات بھی ماہ رمضان میں آتے ہیں، جس کے تعلق سے بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور وہ تاریخی معلومات بھی فراہم کرتے رہیں گے، جس سے ہمیں انسپریشن ملے گا۔ اور یہ سلسلہ ابھی ہم جاری رکھ رہے ہیں، جس سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہے، قرآن پاک کی چند مخصوص صورتوں کو پڑھنا، پھر ان کو سمجھنا۔ اسی کے ساتھ کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جن کے اندر کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کی خاص فضائل بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سلسلہ وار آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پھر ایک بار آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ سنی دعوت اسلامی کے SDI چینل سے یوٹیوب پر براہ راست نشر ہونے والا پروگرام، جس میں آپ کے تعاون کی ہمیں مسلسل ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ آپ SDI چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو کریں، اور اگر کیا ہے تو دوسروں سے ہماری طرف سے گزارش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز ہوں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہنچا سکیں۔ ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے مرکز اسماعیل حبیب مسجد 126 کامبیکر اسٹریٹ، ممبئی نمبر 3، یعنی مینارہ مسجد کے پیچھے محمد علی روڈ پر ہفتہ واری سنی اجتماع، جو ہر ہفتے عشاء کے بعد ہوتا ہے، ماہ رمضان میں تراویح کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اور وہ سحری تک، یہاں تک کہ سحری کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ تو آپ سب آئیں گے تو یہ ماہ رمضان کی راتیں اللہ نے عطا ہی اس لیے کی ہیں کہ ہم ان کو اپنے آپ کو اس میں بیدار رکھیں اور ان راتوں کو زندہ رکھیں، اور جس کے ذریعے سے ہمارا قلب، ہماری روح زندہ ہو جائے۔ اور اسی مقصد سے یہ پیغام بھی، یہ پروگرام بھی لے کر آپ کی خدمت میں ہم ماہ سیام کا سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ روزے کا ایک مقصد جو ہے وہ لعلکم تتقون ہے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، اللہ ہمیں پرہیزگاری نصیب فرمائے، اور وہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قرآن پاک سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کا ہے، جس کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے علماء، ہمارے مبلغین بیانات، مسائل لے کر آپ کی خدمت میں، فضائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، نعت خواں حضرات بھی آ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے کلام سے آپ کو محظوظ فرما رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری رکھیے، اپنے بچوں کو نعت کا شوق دلائیے، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق دلائیے، کچھ مخصوص صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، اور آئیے آج ہم سورہ کافرون کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم
أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ Allah, beginning with the name of the most gracious, the most merciful. تم فرماؤ اے کافرو، proclaim, O dear Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O disbelievers, لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوجتا ہوں نہ میں عبادت کرتا ہوں جو تم پوجتے ہو. Neither do I worship what you worship. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. Nor do you worship whom I worship. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، نہ میں اس کی عبادت کروں گا جو تم نے پوجا. And neither will I ever worship what you worship. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں جو میں پوجتا ہوں. Nor will you worship whom I worship. لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین. For you is your religion and for me is mine, my religion. آئیے اس کے شان نزول کی طرف دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں کہ آخر کیا بات ہوئی تھی جو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں. قریش کی ایک جماعت نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے. ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس بات سے اللہ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں. کفار کہنے لگے تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے کعبۃ اللہ کے سامنے. وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو کی تھی. حضور پر نور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور ان کے صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں، تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں. یاد رہے کہ اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم ایمان سے محروم تھے اور کفر ہی پر مرنے والے تھے، ان کے بارے میں ایسا فرمایا گیا. اس سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو ڈسبیلیورس ہیں ان سے دینی صلح کرنا یہ حرام ہے، بلکہ کئی صورتوں میں وہ کفر ہو جاتا ہے. اسی طرح ان کے جو شعار ہیں ان کو قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا یہ بھی کفر ہے. اسی طرح مومن کے دل میں ان کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ان کو کسی شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح بوقت ضرورت موقع محل کی مناسبت سے اگر یہ لفظ استعمال کرنا، جیسے قل یا ایھا الکافرون اللہ نے فرمایا، تو یہ اسلوب قرآنی کے موافق ہے. اب جو اس کے بعد والی آیت ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا. اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں کہ انسان دنیاوی معاملات میں نرم ہو سکتا ہے مگر دین میں وہ اتنا مضبوط ہو کہ جو ڈسبیلیورس ہیں وہ اس سے دین کے معاملے میں، یعنی وہ کہیں اپنے دین میں
نرم پڑے گا، اس معاملے میں مایوس ہو جائیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کبھی اس قسم کے افعال نہیں ہو سکتے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، فسق ہے۔ اللہ نے آپ کو معصوم بنایا، آپ سید المعصومین ہیں۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں اتنا مضبوط دین میں رہے کہ کوئی اسے اپنے دین سے پھیر نہ سکے، بلکہ اپنے عقیدے پر مضبوط رہنا چاہیے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے اچھے برے خاتمے کی بھی خبر دی ہے کہ کون کفر پر مرے گا اور کسے ایمان پر موت آئے گی، کیونکہ یہ کلام ان لوگوں سے ہو رہا ہے جنہیں کفر پر موت آنے والی تھی، اس کی خبر حضور پہلے سے دے رہے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری خالص توحید اور میرا اخلاص۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ ان کو اللہ سے ڈرایا جائے، نہ کہ ان کے کفر سے راضی ہوا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے تم ویسے ہو تو تم تمہاری طرف اور ہم ہماری طرف، ایسا نہیں، بلکہ ان کو ڈرایا جائے کہ اس طرح اگر رہو گے تو انجام کیا ہوگا۔ تو یہ سورہ کافرون ہے، اور چاروں قل جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سے اسی قل سے سورہ قل یا ایھا الکافرون سے ہی ہم چار قل پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ کافرون ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ کافرون کہتے ہیں۔ اب اس کے کچھ فضائل بھی ہیں۔ حضرت فروہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے، ہمیں شرک سے دور کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے اپنی رحمت سے معاف کرے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے یا اسے عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ تو اس صورت کو پڑھ کر سونے سے اللہ اس بندے کو شرک سے بری فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اس صورت کو پڑھا، تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی، 1/4 آف قرآن۔ اس کا یہ مطلب ہم نہیں نکال سکتے کہ اب قرآن شریف پڑھنا ہی نہیں، صرف ایک صورت پڑھ کے چوتھائی قرآن کا ثواب۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے، تو اس کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اس ثواب سے بھی ہم مشرف ہوتے رہیں، شرک سے بھی برات ہوتی رہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا رہے، ہماری ہیبت جو ہے وہ لوگوں پر قائم رہے، اور اللہ ہمیں توحید اور اخلاص کی برکت عطا فرمائے۔ تو آج کے درس میں سورہ کافرون ہم نے سنی اور اس کا شان نزول سنا، اس کے فضائل سنے۔ اب آئیے اپنے بہت دور کے مہمان جن کا انتظار کر رہے ہیں ہم ماہ صیام میں کافی دنوں سے، انگلینڈ سے، یو کے سے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کا پیغام یو کے کی سرزمین پر بھی اچھی طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے، اور جس کے روح رواں کے طور پر ہمارے عارف بھائی قادری، عارف پٹیل صاحب اب ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں، اور وہ اپنے انداز میں ہم سب کو محظوظ فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر
میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے ہاں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ تصویر
یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں پیا یہ جام محبت جو آپ نے جام محبت جو آپ نے نوری پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک بار رمضان پاک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور سنی دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ ماہ سیام ود قاری رضوان صاحب الحمدللہ اس پروگرام میں ہم حاضر ہیں، اور الحمدللہ روزانہ ہم اپنے لیے کچھ ریمائنڈرز پیش کرتے ہیں تاکہ کچھ علم حاصل ہو جائے، کچھ بھولے ہوئے اسباق ہمیں یاد ہو جائیں، اور صراط مستقیم تک ہماری رہنمائی ہو جائے تاکہ ہمارے لیے چلنے میں آسانی ہو. اللہ تبارک و تعالی جو اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے بھائی بہن بڑے چھوٹے حضرات جہاں کہیں سے بھی سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق اللہ تعالی عطا فرمائے. رمضان پاک کے حوالے سے بہت ساری باتیں تو ایسی ہے جو ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن بارہا سننے سے ہمیں جو ہے کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، نہ ہی اکتانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے یہ ذکر ہے، یعنی ریمائنڈر. ہماری یہ خصلت ہے، ایک عادت ہوتی ہے، طبیعت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، اور ہمیں بار بار یاد دلانا پڑتا ہے. یہ ہماری فطرت ہے. اس لیے
اگر کوئی نئی بات نہ ہو تو پھر بھی اسے یاد دہانی کے طور پہ جو ہے ہمیں لینا چاہیے اور عمل کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے جو کچھ بھی کہا جائے یہ سب سے پہلے میرے لیے ہے اور پھر آپ سب کے لیے. چند باتیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں رمضان کے حوالے سے، جس پر عمل کرنے کی میں خود کوشش کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے بھی کوئی راہ نکل آئے، کچھ عمل کا جذبہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے. بہت سارے رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، آپ کو بھی عطا کی ہوگی. کسی نے 10 رمضان گزاری ہے، کسی نے 20، کسی نے 30. ہر بار جب رمضان آتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. پھر رمضان رخصت ہوتی ہے. کویشچن یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی وہیں کے وہیں ہے، اور کیا ہم وہی کے وہی ہے جو پہلے تھے، یا ہر رمضان کے بعد ہمارے اندر کوئی امپروومنٹ ہوتی ہے، کوئی پروگریس ہوتا ہے، ہم پہلے سے کچھ بہتر ہوتے ہیں، کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں اور کچھ بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ بھی ایک رمضان ہوگا جو آیا ہے چلا جائے گا اور ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، وہی کے وہی رہ جائیں گے. اللہ اکبر. ایسا نہ ہو، اس لیے ہمیں اس رمضان کو تھوڑا سا مختلف بنانا ہے. میں اگر آپ سے کویشچن یہ کروں کہ پچھلے رمضان آپ نے تمام روزے رکھے ہوں گے انشاءاللہ، اب اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ نے کتنے روزے رکھے؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ ہر مہینے ہم نے روزہ رکھنے کی کوشش کی، الحمدللہ. چند مہینوں میں کچھ روزے رکھے، الحمدللہ. لیکن اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ ایک دو جو بڑی راتوں کے بڑے دن کے جو روزے آتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کوئی روزے نہیں رکھے، تو پھر یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، کیا روزہ صرف رمضان کے لیے؟ ہاں، فرض تو رمضان کے لیے ہے، لیکن اس کے جو بینیفٹس ہیں یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان تک محدود نہیں ہے، بلکہ روزے کے جو بینیفٹس ہیں وہ اس کے بعد بھی حاصل ہوتے ہیں. رمضان میں برکت بڑھ جاتی ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بینیفٹس تو وہی رہتے ہیں. تو رمضان کے بعد ہم روزے کیوں نہیں رکھتے؟ مہینے میں 3 روزے رکھنا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ایام بیض جسے کہتے ہیں. اور اگر وہ 3 روزے کوئی رکھ لے تو وہ ایسا ہے جس نے پورا مہینہ روزہ رکھا، اور اگر یہ پورے 11 مہینے اور کریں تو ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے ہم نے پورا سال روزہ رکھا. لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اس کے جو بینیفٹس ہیں یہ اتنے سارے ہیں ماشاءاللہ، بھوک کے بینیفٹس، اسی طرح جو مکمل طور پہ روزہ رکھے اس کے بینیفٹس. تو رمضان میں کم از کم ہمیں یہ عادت تو ہونی چاہیے کہ غیر رمضان میں 1-2 روزے تو رکھ لیں. اللہ تعالیٰ اس کی مجھے توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح ہم تمام عبادات کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوگا. لوگ ماشاءاللہ ایک قرآن تو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگ 2 بھی کرتے ہیں، 3 بھی کرتے ہیں، 10 تک بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ. لیکن رمضان کے بعد یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں اور میں اپنے آپ سے کروں کہ رمضان کے بعد سے اس رمضان تک ہم نے کتنے قرآن پڑھے، کتنی بار ختم کیے؟ اگر جواب یہ ہے کہ ایک بار بھی نہیں، تو پھر وہی سوال ہوگا کہ کیا قرآن بھی صرف رمضان کے لیے ہے؟ آپ صرف رمضان ہی میں اچھے اور پکے مسلمان بنتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی روش، پھر نہ عبادت سے کوئی تعلق، نہ مسجدوں میں آنا، نہ نمازوں کا ادا کرنا، نہ روزے رکھنا، نہ قرآن پڑھنا. تو پھر یہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں 1 مہینے کے لیے اچھا مسلمان بنا دے، بس یہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزے تم پہ اس لیے فرض کر گئے، اس لیے کہ لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تم متقی ہو جاؤ. تو یہ تقوی کیا ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کئی برسوں سے اس پر ریسرچ کر رہا ہوں اپنے طور پہ، بڑی ناقص طور پر، کہ یہ تقوی کا ایک ایسا معنی آ جائے جو کہ محیط ہو، یعنی کہ جو ایک کمپریہنسو میننگ ہو، لیکن اب تک مجھے نہیں ملا. شاید اس کا کوئی ایک معنی ہے ہی نہیں، اس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں تقوی کے. تو پریکٹیکل طور پہ میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ ہم میں سے ہر ایک کو رمضان میں کچھ امپروومنٹ لانی ہے، کچھ ہمیں بہتر بننا ہے. میں بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے
کہ ہر سال ہمیں رمضان عطا کرے تاکہ پہلے سے بہتر کچھ ہو جائے. رمضان سے پہلے جو زندگی تھی اور اس کے بعد کی زندگی ہے اس میں تھوڑا سا امپروومنٹ ہو جائے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جیسے کہ ہمارے وہ بھائی بہنیں ہیں جو نماز ان کے لیے مشکل ہے, 5 وقتہ نماز نہیں پڑھ سکتے, کبھی پڑھتے ہیں تو کبھی نہیں پڑھتے ہیں, گھر پہ ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں, باہر ہوتے ہیں تو نہیں پڑھتے, کام پہ نہیں پڑھتے, شادی آ جائے تو نہیں پڑھتے, وغیرہ وغیرہ. تو اب رمضان میں انہیں کیا کوشش کرنی ہے؟ یہ جو تقویٰ انہیں حاصل کرنا ہے تو ان کے لیے پہلا سٹیپ تو یہی ہوگا کہ وہ رمضان میں یہ کوشش کریں کہ ان کی کوئی نماز نہ چھوٹے, 5 وقتہ نماز اپنے وقت پہ ادا ہو. اچھا, اگر کوئی یہ کرتا ہے پہلے سے کہ وہ 5 وقتہ نماز اپنے وقت پہ ادا ہی کرتے ہیں, تو ان کے لیے پھر نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اگر رمضان آ گیا اور تم پہلے مسجد میں نہیں جاتے تھے تو آپ مسجد میں آیا کریں. بہت سارے لوگ گھروں پہ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں, اپنے آفس پہ نماز پڑھتے ہیں, کارخانوں پہ ٹھیک ہے, آج کل کا ماحول ایسا ہے اور سوسائٹی کی اور آج کی لائف کی ڈیمانڈ ایسی ہے کہ آپ نہیں پہنچ پاتے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے, لیکن آپ دن میں کم از کم 2 بار یا 1 بار ہی صحیح مسجد کا منہ تو دیکھ سکتے ہیں, جماعت سے 1 نماز تو پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ 5 وقتہ پڑھنا واجب ہے لیکن 1 بار تو آپ مسجد میں آ سکتے ہیں. رمضان پاک میں اس کی عادت بنائے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ مسجد میں آئیں گے. تو پہلے آپ نماز پڑھتے تھے, اب آپ جو ہے عادی ہو رہے ہیں جماعت کے, تو یہ آپ کا سٹیپ ہوا. اچھا, جو آلریڈی آتے ہیں مسجد میں الحمدللہ, تو ان کے لیے کیا, 5 ٹائم آتے ہیں یا 4 ٹائم آتے ہیں, کم از کم 1-2 بار تو آ ہی جاتے ہیں, ان کے لیے کیا امپروومنٹ؟ ظاہر ہے ان کے لیے امپروومنٹ تو ہے ہی کہ وہ زیادہ بار آنے کی کوشش کرے. لیکن اگر سے کوئی 5 وقتہ آتا ہے تو ان کے لیے تو پھر اب وہ یہ کرے کہ اگر وہ آتے ہی ہیں تو تکبیر اولا بھی انہیں حاصل ہو جائے, تو پھر نماز میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں, اس کی عادت ڈالیں. ہماری نماز بھی اللہ اکبر, اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے تو فرمائے, ورنہ جو فرمایا گیا کہ نماز میں تمہارا وہی حصہ ہے کہ جس میں تمہاری توجہ ہو. ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ کتنی توجہ ہوتی ہے. ہماری توجہ کام کی طرف, ہماری توجہ گھر کی طرف, بچوں کی طرف, یوں ہی ڈسٹریکشنز. اس لیے کہ فطرت ایسی ہے, ہمیں جو ہے اسے ڈسپلن کرنا ہے, اپنے خیالات کو ڈسپلن کرنا ہے, تاکہ جب نماز میں آئیں اللہ کے حضور حاضر ہو تو مکمل توجہ کے ساتھ حاضر ہو جتنا ممکن ہو سکے. تو یہ ان کے لیے نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اب توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, توجہ کی کوشش کر رہے ہیں, کنسنٹریٹ, فوکس ان یور صلاح. اگر کوئی یہ بھی کرتا ہو تو ان کے لیے کیا امپروومنٹ ہے؟ تو ان کے لیے یہ امپروومنٹ ہے کہ وہ اب خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں, کہ نماز میں حضوری اللہ کی بارگاہ میں ہو اور دل جو ہے روئے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. کہ خاشعین جو فرمایا کہ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں ویسے ہم ہو جائیں. اگر ایسی ہماری نماز ہیں تو الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو امپروو کرنا ہے اپنے آپ کو. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے. یہ رمضان ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ممکن ہے. اسی طرح جتنی بھی عبادات ہے, کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں تو رمضان میں اسے احسن طور پہ کرنے کی کوشش کریں, اور پھر احسن طور پہ جب ہو جائے انشاءاللہ تو پھر اپنی نیتوں کو جتنا زیادہ ہو سکے درست کرنے کی کوشش کریں کہ یہ عمل ہم صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہمارا روزہ بھی اللہ کے لیے, یہ ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے, یہ زکوٰۃ و صدقہ بھی اللہ کے لیے, یہ تراویح بھی اللہ کے لیے, یہ تلاوت بھی اللہ کے لیے ہے. ہمارے دن و رات میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے, یا اللہ یہ صرف تیرے لیے. یعنی یہ بھی نہیں کہ جنت اور دوزخ اس میں بیچ میں آئے. اعلیٰ معیار یہ ہے کہ نہ جنت کے لیے کر رہے ہیں نہ دوزخ کے ڈر سے کر رہے ہیں, یا اللہ صرف تجھے راضی کرنے کر رہے ہیں. تو یو سی دیر از امپروومنٹ. ہر ایک کے لیے امپروومنٹ ہو سکتا ہے, اور رمضان میں ہر ایک کو یہ امپروو کرنا ہے. اسی طرح گناہ کی بات کہ ہم گناہ نہیں کرتے الحمدللہ رمضان میں, بلکہ تصور بھی نہیں آتا ہے کبھی کبھی گناہ کا, اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوتے. تو رمضان میں اگر ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں تو پھر رمضان کے بعد بھی تو بچ سکتے ہیں.
اگرچہ شیطان باہر آ چکا ہوگا لیکن پھر بھی تمہارے نفس پہ تمہیں کنٹرول ہو جائے گا. تو انشاءاللہ جب نفس کنٹرول میں ہے، جب تک نفس ساتھ نہ دے شیطان حملہ نہیں کر سکتا، شیطان حملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. یہ اسی لیے ہے، یہ اسی لیے. اسی طرح کچھ لوگوں کو ایڈکشن ہوتا ہے، کوئی سگریٹ سے نہیں رک سکتا، کوئی گٹکے سے نہیں رک سکتا، اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا انہیں ایڈکشن ہوتے ہیں. اور اللہ معاف کرے، امید ہے کہ ابھی یہ کلچر نہیں ہوگا انڈیا میں کہ جب بڑی راتیں ہوتی ہے، بلکہ رمضان ہوتا ہے تو کرکٹ کی میچیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر، ٹورنامنٹس ہوتے ہیں رمضان میں، ٹورنامنٹس. اللہ اکبر، یہ رمضان میں جب لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو یہ ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں، یا تراویح کے بعد بھی، لیکن یہ کھیلیں، یہ لہو و لعب کے دن ہے. اللہ اکبر، یا عبادت کے دن ہے، ریاضت کے دن ہے، فکر کے دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کے دن ہے. اگر کچھ نہ ہو تو سو ہی جاؤ جماعت سے عشاء پڑھ کے، اور جماعت کے ساتھ فجر پڑھو تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. اسی طرح کچھ لوگوں کو کیرم کی عادت ہوتی ہے، رات بھر کیرم کھیلتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اس کا مواخذہ ہوگا. تم سے پوچھا جائے گا، اتنے مبارک دن دیے گئے، اتنی مبارک راتیں دی گئی، اور تم لہو و لعب میں گزار رہے ہو، ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. اچھا، یہ بھی امپروومنٹ لانی ہے کہ ٹائم ویسٹ کا، یعنی کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اس سے سیکھنا ہے. ٹائم ویسٹنگ، اگر کوئی چلو گناہ نہیں بھی کر رہا ہے لیکن کوئی مباح کام، یعنی سرفنگ دا انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، بس ویڈیو پہ ویڈیو دیکھے جا رہے ہیں، انسٹاگرام پہ ہر سٹوری یا جو بھی ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں، ٹویٹر پہ ہر ایک کو فالو کر رہے ہیں اور ان کی فیڈز کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو بری عادتیں ہیں. ضرورت کے طور پہ سوشل میڈیا ٹھیک ہے، لیکن جو زائد ہے، جو ایکسٹرا ہے کہ دن اور رات اسی میں رہتے ہیں اور آپ کو فیڈ آتے رہتے ہیں، آپ کو نوٹیفیکیشنز آتے رہتے ہیں، کم از کم رمضان میں بند کرے. اور رمضان میں ہر چیز اسی لیے بند کرے، اس نیت سے بند کرے کہ رمضان کے بعد بھی ایسا ہی رہنا ہے. اگر صرف رمضان کے لیے ہے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. اگر ہماری نیت یہ، یا اللہ جو کچھ ہم رمضان میں کرنا چاہتے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ رمضان کے بعد بھی اس کی عادت جاری رہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائے گا. لیکن نیت ہی یہ ہے کہ صرف رمضان تک، یہی نیت ہے تو جیسی نیت ویسی برکت. اللہ بھی رمضان ہی تک توفیق دے گا. اللہ کی توفیق، اس میں بڑا دخل ہے ہماری نیتوں کا، بڑا دخل ہے ہماری نیتوں کا. تو نیت اگر یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے. اگر نیکی کر رہے تو نیکی کو جاری رکھنا ہے، گناہ سے بچ رہے ہیں تو اس کو بھی جاری رکھنا ہے، تو اس کی برکت حاصل ہوگی. اللہ اس کے بعد بھی تمہیں جاری رکھے گا. لیکن اگر نیت ہی یہ ہے کہ رمضان ہی تک کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا. رمضان تک کی توفیق ہوگی، اس کے بعد تم جانو تمہارا کام. اللہ اکبر، یہ نہیں. اور اسی لیے یہ رمضان کی ٹریننگ بڑی انٹینس ہے. جو آیت پاک میں نے پڑھی سورہ بقرہ شریف کی، ماشاءاللہ، اس میں فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس کا، کہ اس کا جو عدد ہے وہ پورا کرو. کمپلیٹ دا کاؤنٹ، یعنی یہ 30 دن کی ایکسرسائز. ایک وہ جو کہتے ہیں نا پیکج، آپ اگر جم میں جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹریننگ ہے اور یہ ایک پلان ہے، تو یہ 10 دن کا پلان ہے یا 1 مہینے کا پلان ہے یا 6 مہینے کا پلان ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پلان دیا گیا ہے، 30 دن کا پلان، انٹینس ٹریننگ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر مہینے کے 2 روزے فرض ہو جاتے، یہ بھی ہو سکتا تھا. ہر مہینے کے 1 یا 3 یا جو کم روزے فرض ہو سکتے تھے، نہیں، لیکن پورا مہینہ ہمیں روزے کا دیا اس لیے، اور رمضان کا دیا اس لیے کہ یہ ایک انٹینس ٹریننگ کے بعد ایک بدلاؤ آ جائے، ایک چینج آ جائے، ایک انقلاب آ جائے انشاءاللہ. کہ یہ جو کچھ بھی سویا ہوا ہمارا ضمیر ہے، ہمارا ایمان دبا ہوا ہے، اس میں جلا آ جائے، اس میں روشنی آ جائے، یہ قلب جو ہے جاری ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورے 1 مہینے، اور اس پر ہمیں پورے طور پہ عمل کرنا ہے. یعنی کہ نمازیں ہیں تو پوری 5 نمازیں 30 دن تک، پھر برکت دیکھو گے. یہ جو کبھی کبھی والا معاملہ ہو جاتا ہے نا، ایک مذاق بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو تراویح میں آئیں گے پہلے 3-4 دن، پھر آئیں گے شب قدر کو، اور 27 کے بعد غائب ہو جائیں گے معاذ اللہ. کیا آپ ان میں سے ہیں؟
کہ جو ایک مذاق بن کے رہ گئے ہیں. اللہ اکبر. عبادت کے ساتھ یہ مذاق، مساجد کے ساتھ یہ مذاق نہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ گنتی پوری کرو، پورے 29 یا 30 روزے رکھو، جب تک شوال کا چاند نظر نہ آئے، اور اس کے بعد بھی تو کرنا ہے. لیکن رمضان میں ابھی آپ کو تراویح پڑھتے رہنی ہے، نمازیں پڑھتے رہنی ہے، قرآن پڑھتے رہنا ہے. 30 دن کرو گے انشاءاللہ پورا، تو انشاءاللہ اس کے بعد اس کی برکت حاصل ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، روزانہ رات کو رمضان میں کئی لاکھ لوگوں کی جو ہے مغفرت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. پھر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ٹوٹل اب تک جن کی مغفرت ہوئی اتنوں کی اور مغفرت فرما دیتا ہے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر کی رات ہے جب اتنے ساروں کی مغفرت ہو جائے گی، یعنی ٹوٹل کی؟ کہا نہیں، شب قدر نہیں، اس لیے کہ شب قدر آخری رات نہیں ہے. فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کی اجرت کب دی جاتی ہے؟ جب وہ کام مکمل کر لے. تو ہمیں کام مکمل کرنا ہے، یعنی آخری رات تک کرنا ہے. پھر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور رونا ہے، گڑ گڑانا ہے اور کہنا ہے، یا اللہ 1 مہینے کی توفیق تو تو نے دے دی، اب اس کے بعد بھی ہم تیرے ہی بھروسے پر ہیں. ہم خود نہیں کچھ کر سکتے، گناہوں سے نہیں بچ سکتے، نیکیاں خود سے نہیں کر سکتے، لیکن تیری توفیق شامل حال ہو یا اللہ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی مطلب ہے کہ تمام قوت اللہ کی طرف سے، توفیق اللہ کی طرف سے. یہ نیت اگر اللہ تم میں پائے گا اور تم آخری رات میں جو شب عید ہے، جو بڑی مقدس رات ہے، اس میں رو رو کے دعا کرو گے، یا اللہ اب تک جو رمضان میں کیا تو توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری روش وہی رہے، تو پھر دیکھو گے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی. حاصل کلام یہ ہے کہ ہر چیز نیت پر ہے. اگر ہماری نیت ایسی ہے کہ ہم سنور جائے رمضان کے بعد تو ویسی ہی برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ویسی ہی ہمیں توفیق نصیب فرمائے گا. اسی طرح تقوی کا معنی ہم دیکھ رہے تھے کہ تقوی کا ایک اور معنی اگر یہ ہمیں حاصل ہو جائے تو سبحان اللہ ہماری زندگی بہت بہتر اور پرکیف ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ ٹو بی کانشیس آف اللہ تعالی، ہمیشہ یہ خیال رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے یعنی اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے رہیں، ہاں ڈرنا چاہیے، لیکن محبت بھی تو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب یہ توجہ ہوگی تو ہر کام میں، صرف عبادت میں نہیں، عبادت میں تو لطف آئے گا ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طریقے سے پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کرے یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے صدقے میں ہمیں حاصل ہو جائے. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب نماز میں کھڑے ہو تو بڑا لطف آتا ہے جب یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہمیشہ ہی دیکھ رہا ہے، لیکن نماز میں ہم خاص طور پہ حاضر ہو گئے ہیں. اس نے ہمیں بلا لیا ہے، اس نے ہمیں توفیق دی ہے نماز میں آنے کی اور اس سے بات کرنے کی، اس سے دعا کرنے کی. تو نماز میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن نماز کے باہر بھی اگر یہ توجہ ہو جائے، اس کی عادت ہو جائے کہ آپ کام کاج بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ کوئی ایسا ویسا کام نہیں کریں گے. آپ معاملاتی زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں، پھر بھی یہ ہمارے ذہن میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، غلط بات نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. مسجد نہیں ہے تو بھی کیا ہے، لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں دیکھو مسجد میں کھڑا ہوں اس لیے سچ بول رہا ہوں. تو کیا مطلب ہے؟ مسجد کے باہر نہیں، مسجد کے باہر بھی اللہ تو ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے. کہیں بھی آپ ہیں، معاملاتی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. گھریلو زندگی میں بھی اللہ نے فرمایا اتق اللہ اتق اللہ، بار بار اللہ سے ڈرنے کا مقصد ہی یہ ہے اور مقصود یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اس تصور کو آپ جما لیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ اللہ کو ساتھ پائیں گے، آپ اللہ کی معیت کو محسوس کریں گے. اسی کو معرفت کہتے ہیں کہ آپ کو معرفت حاصل ہوگی کہ آپ ہر جگہ اللہ کے جلوے دیکھیں گے.
کوئی کام ہوا تو اس میں بھی اللہ کا جلوہ، کوئی کام نہ ہوا اس میں بھی اللہ کا جلوہ. اگر کوئی اچھا کام ہوا تو بھی اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، کوئی اچھا کام نہ ہوا تو بھی اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. یہ ہے معرفت. اور جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے اللہ کی توفیق سے، اللہ ہم سب کو عطا کرے، تو پھر زندگی میں لطف آئے گا، لطف آئے گا، مزہ آئے گا زندگی میں. پھر حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کیا ہے، پھر کس چیز کا ڈر ہے. تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مرحلہ بھی ایک بار آ جائے گا انشاءاللہ، کہ جب اللہ ساتھ ہے تو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت، کوئی حالات سے ڈرنے کی کیا ضرورت، سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ تدریجن ہے اور یہ اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے. لیکن کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ کنٹینیو رہیں، عبادت میں کنٹینیو رہیں، اپنے گناہ سے بچنے میں کنٹینیو رہیں. اور یہ بھی ہے کہ ہم انسان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. ہم سچی توبہ کریں گے لیکن توبہ ٹوٹ جائیں گی. ہم عزم کریں گے کہ ہم گناہ نہ کریں، پھر بھی پاؤں پھسل جائیں گے. یہ تو ہوگا. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسے بندے ہو جو کبھی گناہ نہ کرتے ہو اور کبھی میری بارگاہ میں رجوع نہ کرتے ہو، تو میں ایسی مخلوق پیدا فرماؤں کہ جو کبھی گناہ کریں لیکن روئیں، گڑ گڑائیں اور توبہ کریں، اور پھر میں انہیں معاف کروں. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم بالکل معصوم سے ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے نا. نہ معصوم ہو سکتے ہیں، نہ معصوم جیسے ہو سکتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرتے رہیں، ہاں حتی الامکان کوشش کرتے رہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر خوب نیکیاں کرے اور روئیں اور معافی مانگے. یہ جو معافی مانگنا ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ایک اور عمل اگر میں بتاؤں جو ہم نہیں کرتے، وہ ہے رونا. ہم روتے نہیں ہیں. کوئی کہے مرد ہے تو روئیں کیسے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسا مرد کون ہوگا؟ لیکن رو کے نشان ہو گئے تھے رخسار پاک پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا نہیں دیکھا کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، بلکہ سجدے کی جگہ بھیگ جاتی تھی. سبحان اللہ. تو یہ رونا، یہ سب پتھر دل تھے ایک وقت، اس لیے کہ پتھروں میں رہتے تھے، پتھروں کی زمین تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نرم کر دیا انہیں کہ بات بات پہ روتے. دنیاوی معاملات میں نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے تصور سے روتے، عبادت میں روتے. تو کبھی کبھی روئیں. یہ رونا اللہ کو پسند ہے. غرض یہ کہ اگر گناہ ہو جائے تو خوب روئیں، گناہ ہو جائے تو پھر خوب معافی مانگے، گناہ ہو جائے تو پھر خوب نیکیاں کرے، صدقہ و خیرات کرے اور اس گناہ کو دھونے کی کوشش کرے. اور جب یہ کرو گے تو دوسری بار جب گناہ کے نزدیک جاؤ گے تو پھر دل میں یہ خیال ہوگا کہ یار پچھلی بار گناہ کیا تھا تو اتنا سب کچھ کرنا پڑا تھا، چلو گناہ ہی نہیں کرتے ہیں. اس طریقے سے گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی. لیکن تقویٰ سے مراد اللہ، ٹو بی کانشیس آف اللہ، کہ یہ تصور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہی انشاءاللہ معرفت کی کنجی بن جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ پاؤ گے یا اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ آسانی کرے. اسی آیت میں اسی آیت کے کچھ گوشے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ چاہتا ہے کہ آسانی کرے. رمضان اگر ڈیفیکلٹ ہے تو یہ اس لیے ہے کہ رمضان کے بعد آسانی ہو جائے. رمضان کے بعد آسانی ہو جائے. کچھ لوگوں کے لیے رمضان ڈیفیکلٹ ہوگا جو محنت مزدوری کرتے ہیں، انہیں پھر بھی دن بھر روزہ بھی رکھنا ہے اور کام بھی کرنا ہے، لمبے آورز دکان پر رہنا ہے. واقعی بڑا مشکل ہو سکتا ہے. تو یہ مشکل ہے اس وقت، لیکن اگر آپ کر لو گے تو بعد میں آسانی ہوگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ابھی بڑی محنت کر رہا ہے، مشقت میں ہے، لیکن بعد میں اس کے لیے آسانی ہوگی، اس کے لیے اچھا جاب ہوگا، اس کے لیے اچھے پروسپیکٹس ہوگے، اس کا فیوچر برائٹ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ابھی اگر تمہارے لیے مشکل بھی ہے لیکن لانگ ٹرم میں تمہارے لیے آسانی ہوگی. جو اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اگر اس وقت مشکل ہے تو اس مشکل کو اس طریقے سے سہ لو کہ آگے چل کے آسانی ہوگی. اور جو ابھی مشکل کو نہیں سہتے، وہ بچے جو پڑھتے نہیں ہیں،
اور خوب عیش کرتے ہیں، خوب تفریح کرتے ہیں، تو آگے چل کے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. جو ابھی محنت نہیں کرتے تو آگے چل کے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی ابھی اگر ہم نے محنت نہیں کی اور مشکلوں کا سامنا نہیں کیا تو آگے چل کے ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. اگر دنیا کو بہت آسان کرنا چاہتے ہو تو آخرت بہت مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی. اس لیے اپنی آخرت کو آسان کرے. دنیا اگر تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو ہو جائے، وہ بھی نہیں ہوگی، اللہ بعد میں آسانی پیدا فرما دے گا. بلکہ ہر مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آخری ایک دو بات وہ یہ کہ یہ روزہ تو اس لیے آیا کہ ہم جو ہے متقی ہو جائیں، متقی ہو جائیں. لیکن رمضان کیوں آیا؟ یہ پورا رمضان کس لیے ہے؟ رمضان کی شناخت کیا ہے؟ رمضان کی آئیڈینٹیٹی کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو قرآن نے کیا بیان فرمایا کہ یہ روزہ، یہ جو مہینہ رمضان کا ہے یہ روزے کے لیے نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان اس لیے ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. تو ہمارا قرآن سے جو تعلق ہے یہ بھی تو بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. کسی نے علامہ اقبال سے، ان کے پاس کتابیں اور پڑھی تھی اور پھر قرآن پاک بھی وہیں رکھا ہوا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ قرآن آپ نے دوسری کتابوں کے ساتھ یہیں پہ رکھا ہوا ہے؟ تو کہا کہ کیوں، کہاں رکھوں؟ تو کہا اسے تو بڑے ادب سے آپ کہیں اوپر رکھیں. تو کہا کہ اچھا ایک بات یہ بتاؤ کہ اگر کوئی معذور ہو، پیر میں تکلیف ہو اور بیساکھی کی ضرورت ہو تو وہ بیساکھی کیا بڑے آرام سے اور ادب سے اوپر رکھتا ہے یا اپنے بالکل پاس میں رکھتا ہے؟ تو کہا پاس میں رکھتا ہے. کیوں؟ کہا کہ اس سے اس کی ضرورت ہوگی. تو کہا قرآن کی بھی مجھے ضرورت ہے، اتنی ہی ضرورت ہے. میں محتاج ہوں قرآن کے بغیر، تو اوپر رکھ دوں گا. یہ نہیں کہ ادب نہ کرے، یہ نہیں کہ اچھی طرح نہ رکھیں، یقیناً اچھی طریقے سے رکھیں، لیکن اگر بہت دور رکھ دوں گا ادب کے نام پر تو پھر قرآن کی تو مجھے دن رات ضرورت ہے. تو کاش کہ قرآن ہماری ضرورت بن جائے، کاش کہ قرآن ہماری ضرورت بن جائے تو ہم بہت اسے دور نہ رکھیں بلکہ قریب رکھیں. اور اب تو ہمارے فون میں، ہمارے ٹیبلٹس میں، ہمارے ڈیوائسز میں وہ قریب ہے، اور تمام لینگویجز میں قریب ہے، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قریب ہے. ہر لینگویج میں کنز ایمان آپ کو مل جائے گا اور اس کی تفسیر بھی مل جائے گی فون کے اندر. جو دنیا بھر کی خرافات پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو فون پہ ایک ایسا ایپ یا ایسی کوئی بک ڈاؤن لوڈ کر لے، قرآن پاک ہو، اس میں ترجمہ بھی ہو، اس میں تفسیر بھی ہو، اور پڑھا کریں، پڑھا کریں، دن رات پڑھا کریں. لیٹے ہیں تب بھی پڑھ لیں، وضو نہ ہو تب بھی پڑھ لیں، اس لیے کہ اس میں تو اجازت دی گئی ہے. لیکن پڑھیں، اس کو اپنی ضرورت بنا لیں اور آپ دیکھو گے کہ قرآن کے ذریعے آپ کی تمام ضرورت پوری ہوگی. قرآن کے ذریعے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مانگنے والا آیا کرتا تھا، ہمیشہ آ جاتا تھا. کچھ لوگوں کی عادت بھی ہو جاتی ہے، وہ ہر اوکیزن پہ آ جاتے ہیں، تو یہ بار بار آتا تھا. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ بار بار کیا آتا ہے، جب دیکھو آ جاتا ہے، جا کے قرآن پڑھا کر. یوں ہی کہہ دیا حضرت نے کہ قرآن پڑھا کر. اب اس نے آنا بند کر دیا، ایک عرصے تک نہیں آیا. بعد میں جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ شاید تو نے میری بات کو محسوس کر لیا، یعنی برا مان گیا، اس کے بعد سے تو آیا ہی نہیں. میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ بالکل ہی نہ آن. کہا کہ حضور آپ نے تو وہ نسخہ بتا دیا کہ اس کے بعد مجھے ضرورت ہی نہیں. کہا وہ کیا؟ کہا کہ آپ نے فرمایا قرآن پڑھ. میں نے جا کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، دن رات قرآن پڑھتا رہا، اللہ نے میری تمام ضرورتوں کو پورا کر دیا، مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. سبحان اللہ. تو قرآن سے ضرورتیں پوری ہوگی. وہ لوگ جو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہے نا، جو کوئی کام نہیں کرتے ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. جو بڑے بزنس مین ہیں وہ بھی کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ کام کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، گھر کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اپنی فیملی کے لیے بھی ٹائم. تو کس لیے ٹائم جاتا کہاں ہے؟ بہرحال اگر یہ شکایت ہے کہ ٹائم نہیں ہے اور قرآن نہیں پڑھتے، تو ہمارے صوفیہ اکرام نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالو. کیسے بھی، کوئی صبح پڑھ لے، کوئی رات پڑھ لے،
کوئی نماز کے بعد پڑھ لے, کوئی ایک وقت نکال لو کہ جب آپ کو کم از کم 10-15 منٹ ملتی ہو کہ آپ توجہ کے ساتھ بس قرآن پڑھے, اس وقت میں کچھ اور نہیں کرنا. فرمایا کہ اگر تم قرآن کے لیے ٹائم نکالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ٹائم میں اتنی برکت دے دے گا کہ تمہارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہو جائے گا, ہر خیر کے لیے ٹائم ہو جائے گا. تو یہ قرآن کی بڑی برکت ہے. اس کی فضیلت بیان کرنے بیٹھیں تو نہ مجھ سے یہ ہو سکے گا, نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ قرآن سے لگاؤ. کیا آپ قرآن کی تفسیر کہیں سنتے ہیں, کہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں تو پھر کیوں اور کب؟ مرنے کے بعد؟ یا قرآن اسی لیے ہے کہ کوئی فوت ہو جائے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کسی کے ختم ہی میں قرآن پڑھتے ہیں, تو انہی کے ختم پہ بھی قرآن پڑھا جائے گا, اس کے بعد ختم ہو جائے گی بات. اللہ اکبر. قرآن کمپینین ہے, کمپینین ہے نا, یعنی ساتھی. کس کا ساتھی ہوگا؟ قرآن قبر میں ساتھی ہوگا, لیکن کس کا ساتھی ہوگا؟ جو اسے اپنا ساتھی دنیا میں رکھے گا. تم دنیا میں قرآن کو کمپینین کے طور پہ رکھو تو وہ قبر میں تمہارے کمپینین کے طور پہ آ جائے گا. لیکن دنیا میں ہم ہاتھ ہی نہیں لگاتے قرآن کو, تو قبر میں کب آئے گا؟ محشر میں کب وہ ہماری شفاعت کرے گا؟ اللہ اکبر. اور آخری بات میں یہ جو کرنے لگا تھا, تو قرآن سے شغف, قرآن سے انسیت, قرآن کو اپنی ضرورت بنا لینا, دن اور رات قرآن قرآن قرآن. اور پھر عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کیوں آیا؟ تو رمضان, شہر رمضان انزل فیہ القرآن, تو یہی آیت جو سورہ بقرہ کے 185 نمبر کی آیت ہے, تو یہ اینڈ کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا لعلکم تشکرون, اس امید پر کہ تم شکر گزار ہو جاؤ, سو دیٹ وی بیکم گریٹفل. روزہ اس لیے ہے کہ ہم متقی ہو جائیں, رمضان اس لیے ہے. تو رمضان میں کیا ہوا؟ نماز بھی ہوئی, تراویح بھی ہوئی, قرآن بھی, سحور بھی, افطار بھی, یہ تمام چیزیں, اور اس کے علاوہ زکوٰۃ اور جو کچھ بھی ہوا, ان سب کے بعد یہ کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اور یقیناً اس کی بڑی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ٹرکی میں کیا ہوا, ہمارا ایک قافلہ وہاں گیا تھا, ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا. وہ لوگ جو جیسا کہ ہماری زندگی ہے, اپنا گھر بنانے کے لیے بس گھر بنانا ہے, مورگیج پے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اسی میں یہ سب ضروری ہے. لیکن ان کی زندگی اگر یہ بن گئی تھی, اور ایک شخص سے ایسے جو ہے اس کی بات ہم نے سنی, جس نے یہ کہا کہ میں دبا ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ عذاب آ گیا مجھ پر, اس لیے کہ میں نے کبھی اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کی, کبھی اسلام کی طرف توجہ ہی نہیں کی. تو میں نے سوچا عذاب آ گیا مجھ پر, اب تو میں مرنے والا ہوں. اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب موت آئے گی, تب موت آئے گی, اس لیے کہ یہی گھر, اس گھر کو بنانے کے لیے میں نے نمازیں چھوڑی, حلال و حرام نہیں دیکھا, اور جو ہے پوری اپنی توجہ گھر بنانے میں, یہی گھر میرا قبر بن گئی, یہی گھر قبر بن گئی. اللہ اکبر. تو کہا کہ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ ابھی موت آئے گی, ابھی موت آئے گی, لیکن اتفاق سے موت تو نہیں آئی, بچانے والے آ گئے اور اسے ریسکیو کر لیا گیا. اور وہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ میں, اللہ نے مجھے دوسری زندگی دی ہے تو میں وقف کرتا ہوں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے, کہ اس سے پہلے کی زندگی میں نے بالکل فراموش کر دیا تھا دین کو اور اللہ کو. اللہ اکبر. کہا دوسری زندگی جو اللہ نے دی ہے, اس میں اپنے آپ کو پورے طور پہ اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. لیکن ہر ایک کو دوسری زندگی ملتی نہیں ہے. وہ لکی تھا, اللہ کی مہربانی تھی اس پر, اسے دوسری زندگی مل گئی, لیکن ہر ایک کو نہیں ملتی. ہمیں تو شاید چانس بھی نہ ملے اور جھٹکے میں چلے جائیں, جیسے کہ 50,000 لوگ چلے گئے, تو پھر کیا؟ اللہ اکبر. اب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ جو زندگی دی ہے نا, یہی سب سے قیمتی ہے. یہ جو سانسیں ہم لے رہے ہیں یہ قیمتی ہے. یہ جو ہمارے بال بچے, ہمارے ماں باپ ہمارے قریب ہیں, یہ قیمتی ہے. اس کے علاوہ جو مال و دولت, ان کا سونا بھی اندر رہ گیا, یعنی جو جواہرات تھے وہ بھی اندر رہ گئے, مال بھی اندر رہ گیا, پاسپورٹ بھی اندر, سب کچھ اندر رہ گیا. بس وہ شکر گزار اس پہ ہے کہ جان بچ گئی ہماری, جان بچ گئی ہمارے بچوں کی, اگر بچی تو. دکان بھی چلا گئی, گھر بھی چلا گیا, سب کچھ چلا گیا. تو اب زندگی کا اصل انہیں مقصد سمجھ میں آیا کہ زندگی یہ نہیں کہ اس کے پیچھے بھاگو, یہ تمام چیزیں ضروری ہے, یہ کرنا چاہیے, لیکن اصل تو یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں
یہ زندگی دی ہے، یہ سانسیں دی ہے. کہا 2 وقت کا کھانا تو اب بھی ہمیں مل جاتا ہے، گورنمنٹ انہیں دیتی ہے یا یہاں وہاں سے ایڈ کی طرف سے آ جاتا ہے، اور ایک ٹینٹ ہے جس میں سو جاتے ہیں. لیکن اب خوش ہیں یہ دوسری زندگی پا کر کہ الحمدللہ زندگی موجود ہے، ہمارے بچے موجود ہے، بس ایمان موجود ہے. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے نا، ابھی گھر بھی ہے الحمدللہ، ابھی دکان بھی ہے، ابھی کاروبار بھی ہے، ابھی گھر بار بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اب اللہ کا شکر تو کرو، اللہ کا شکر کرو، رات و دن شکر کرو، ہمیشہ اللہ کا شکر کرو، ہمیشہ شکر کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھائے اور ہمیں بار بار رمضان نصیب فرمائے، اور رمضان کی قدر کرنے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے بعد ہمیں ویسا بنا دے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اتباع اطاعت ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. آئیے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الہ العالمین ہمارے روزے قبول فرما، تیری توفیق سے جو عبادت ہو رہی قبول فرما. یا اللہ گناہوں سے جب ہم بچ رہے ہیں تو رمضان کے بعد بھی بچنے کی توفیق نصیب فرما، اسی طرح عبادت کی توفیق نصیب فرما. تو ہم سے راضی ہو جا یا رب ذوالجلال. ہمیں تقوی نصیب فرما، تیرا ساتھ نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما. یا اللہ ان کا قرب نصیب فرما، ان کی محبت نصیب فرما، اور یا اللہ دنیا میں، حشر میں، آخرت میں ان کا ساتھ نصیب فرما. تیرے پیاروں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرما، پیاروں کے ساتھ موت عطا فرما، ان کے قدموں میں دفن ہونا نصیب فرما. رحم فرما، کرم فرما، ہماری نسلوں کی ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما، اور یا رب ذوالجلال استقامت نصیب فرما، ایمان پہ زندگی اور موت نصیب فرما، اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ صرف تیرا محتاج بنا. تو ہماری ضرورتوں کا کفیل ہے، تمام ضرورتیں تیرے حوالے، تو ہی پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ سنی دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے اس میں اخلاص نصیب فرما، برکت نصیب فرما، لوگوں کے دلوں کو مائل فرما، اور یا رب ذوالجلال رمضان میں ہر وہ چیز ہمیں چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما جس کی طرف دل بے جا مائل ہو. رحم فرما، کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان.